اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی بوسپی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 7 محرم الحرام ہے، 26 جولائی ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری گفتگو مسلسل نہضت عاشورائی سورۃ الامام الحسین علیہ السلام کے اوپر مستقل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم اہداف عزاداری کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ عزاداری کے جو اہداف ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے ہم عزاداری کے ذریعے سے باطل کو شکست دے سکتے ہیں اور آج تک دیتے چلے آئے ہیں، وہ کیا کیا تمام چیزیں ان کو لے کر ابھی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اس کو گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو معزز شخصیت موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایس اے سے جناب علامہ سید طلب عباس رضوی صاحب، قبلہ آپ کی خدمت میں الشہداء کے اعوان و انصار کا، آپ کی اولاد کا پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ ماجورین۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور ہم نے کل جو ہے گفتگو کو جہاں پر روکا تھا، ہم نے کل بات کی تھی سورۃ الامام الحسین علیہ السلام جو نہضت عاشورائی تھی وہ سورہ میں کیسے تبدیل ہوئی اور کتنے سورات ہوئے مختلف جگہوں پر۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ کل سے اپنی گفتگو کو مربوط کرتے ہوئے کہ ایک سب سے بڑا جو مشن ہے امام حسین السلام کی شہادت کے بعد وہ عزاداری ہے، سید الشہداء۔ اگر عزاداری نہ ہوتی تو یہ میسج پوری دنیا میں نہیں پھیلتا۔ عزاداری ہی وہ ذریعہ تھا کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اس خبر کو عام کیا گیا، اس دلوں کو گرمایا گیا۔ اس کے اہداف کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں۔ امام حسین السلام نے جو اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، اس کا مقصد قبلہ ذرا بیان فرما دیں کہ اس کے اہداف کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، حاضرون مشارکون مشترکون مشاہدون مستمعون اور مؤمنون، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا جہاں جہاں عزادار مظلوم کربلا موجود ہیں، پروردگار تمام عزادار حسینی کی حفاظت فرمائے اور ان کی عظیم ترین خدمات کو قبول فرمائے۔ اور میں یہ بھی ضرورت کروں گا آغاز میں کہ اسی عزاداری نے ہم کو باقی رکھا ہے۔ ہماری بقا عزاداری ہے، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے بلکہ عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں۔ یہ تو شرف ہے ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر متکلم کے لیے، ہر بولنے والے کے لیے، ہر خطیب کے لیے، ہر ناطق کے لیے کہ وہ ذکر مظلوم کربلا سے اپنی زبان کو بھی معطر اور معزز اور محترم اور منور کر لے اور اپنی روحانی حیات کو بھی مزید نور عطا کر دے ذکر حسین کے ذریعے سے۔ عزاداری مظلوم کربلا اور سورہ امام حسین علیہ السلام رہتی دنیا تک اس عزاداری کو اگر کوئی فرد فراموش بھی کرنا چاہے تو فراموش نہیں کر سکتا۔ میں ذرا آغاز میں چند جملے عرض کر دوں کہ اگر پوری دنیا اگر عزاداری کو چھوڑ دے، اگر بشر عزاداری کو چھوڑ دے تو حجر عزاداری کریں گے، چرند پرند اور مخلوقات کی صدا ہوگی حسین حسین حسین۔ تو یہ بشر کے لیے شرف ہے کہ وہ عزائے حسینی میں مشارکت کرے اور عزائے حسینی میں شرکت کرے اور ذکر مظلوم کربلا زیادہ سے زیادہ کرے اور سنے۔ تو اہداف عزاداری میں پہلا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ یہ عزاداری کیوں کی جاتی ہے۔ پہلا جو اس کا مفہوم ہے اور ہدف ہے وہ یہ کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جادے والے ہیں، جو طریقت اہل بیت پر چلتے ہیں، جو عاشق اہل بیت ہیں، جو محب اہل بیت ہیں، وہ عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ اس عزاداری کا تعلق حسین سے اور حسین کا تعلق نبی سے، اور اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا گویا ان کے اہداف کو، ان کے ثورہ کو، ان کے مقاصد کو اور کربلا میں دیے گئے پیغامات کو رہتے دنیا تک پہنچانا ہر حسینی کا فرض ہے۔
اس کے علاوہ میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ ان مصیبت الامام الحسین علیہ السلام وما جرى عليه من المصائب والمحن والرضايا من حيث طبيعة الفاجعة والمرصاد وطريقة القتل واجتماع جميع المصائب عليه في يوم واحد وساعات معدودة. یعنی روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام پر وہ مصیبتیں اور وہ قتل اور امام حسین کے بچوں کو اور ان کی اولاد کو اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روز عاشورہ چند لمحوں میں چند گھنٹوں میں قتل کر دینا، وہ حصار ہو وہ منع الماء ہو، اور ان کو محصور کر لینا اور ان پر پانی بند کر دینا، اور تمام طغات و بغات اور بنو امیہ کا جمع ہو جانا اور جمع ہو کر اہل بیت اطہار پر ظلم کرنا. تو یہ زاداری ایک ظلم کے خلاف آواز ہے، اور بنی امیہ کے بدنما چہرے کو دنیا کے سامنے لانا بھی عزاداری کا ایک مقصد ہے کہ عزادار جب ذکر کربلا کرتا ہے، ذکر حسین کرتا ہے، تو بنو امیہ اور آل بنو امیہ کا بدنما اور مجرمانہ کردار، ان کا بدنما جو ان کی زندگی ہے اور جو ان کی بدنما شکل ہے، جو ان کا بدنما روپ ہے، وہ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. اس لیے کہ دور معاویہ میں یہ ہوا کہ لوگوں نے صحیح معنوں میں معاویہ کو نہیں پہچانا کتنا بڑا مجرم ہے، یزید کو نہیں پہچانا کتنا بڑا مجرم ہے. لہذا اس لیے جو ہے یاد کرنا بہت ضروری ہے. اب میں ایک جملہ عرض کر دوں، معصوم کا کلام ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، وعن الامام عظیم العابدین علیہ السلام لا یوم کا یوم الحسین علیہ السلام. امام زین العابدین کا جملہ کہ وہ دن جو بابا آپ کا دن ہے، یعنی روز عاشورہ، ایسا کوئی دن نہیں. یعنی اس دن روز عاشورہ امام حسین نے صحرائے کربلا میں بہت بڑی قربانی پیش کی، تو اس قربانی کو یاد کرنا یہ عزائے حسینی کا مقصد ہے. اور ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ ہدف جو ہے عزاداری کا وہ یہ کہ ان طبیعت الاہداف التي حمل الحسین علیہ السلام فی نہضتہ و ثورتہ المبارکہ، جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی نہضت میں، اپنی ثورہ میں جو امام کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ضد الظلم والجور، ظلم اور جور کے خلاف کھڑے ہو جانا. تو عزاداری ظلم اور جور کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے. وفی مواجہۃ الانحراف، بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کا نام ہے. یعنی عزاداری اس لیے کی جاتی ہے کہ جو منحرفین ہیں ان کو جادہ حسینی پر، جادہ دین پر، جادہ شریعت پر، جادہ اسلام پر لایا جائے. وطلبا لحفظ الدین والرسالہ وتعلیم القرآن وسیرت النبی، امام حسین کا جو قیام تھا وہ کس لیے تھا؟ دین کے لیے تھا، رسالت کے لیے تھا، تعلیم قرآن کے لیے تھا، سنت نبوی کے لیے تھا. تو وہی رمز کو لے کر عزادار چلتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی عزاداری اسی امتداد کا نام ہے، اسی تسلسل کا نام ہے جو امام حسین نے زمین کربلا پر قائم کیا تھا. حفظ دین، دین کی حفاظت، رسالت کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، سیرت کی حفاظت. تو عزاداری بھی اسی امتداد کا نام ہے، اسی تسلسل کا نام ہے، اور اسی جادے پر یہ عزاداری مظلوم کربلا میں مصروف رہتے ہیں. تو عزاداری کا مقصد یہ ہے حفظ دین، عزاداری کا مقصد ہے تعلیم قرآن، عزاداری کا مقصد ہے سیرت نبی. اور سب سے اہم جو ایک مقصد اور ہے کہ وہ تذکیر بحق اہل البیت علیہ السلام. یہ جملہ بہت اہم ہے موسوی صاحب، غور کیجئے گا. وہ تذکیر بحق اہل البیت، عزاداری کے ذریعے سے پوری دنیا کو یاد دلانا مقصد ہوتا ہے کہ حق اہل بیت کو پہچان لو، معرفت اہل بیت حاصل کرو. عزاداری کے ذریعے سے عزادار معرفت اہل بیت کروانا چاہتا ہے اور ان کے حق کے متعلق بتانا چاہتا ہے کہ جب تک امام حسین تھے تم نے ان کے حق کو نہیں پہچانا. غور کیجئے گا، یعنی حق اہل بیت کیا ہے وہ پہچانو. امام علی کے ساتھ کیا ہوا؟ بعد پیغمبر امام علی کے حق کو لوٹ لیا گیا. بعد پیغمبر نبیوں کے سلطان کے جنازے پر جو 1.25 لاکھ مجمع 2 مہینہ کچھ دن پہلے غدیر میں تھا، مگر انتقال کے بعد اتنی بڑی دغا کی چند افراد جنازے پیغمبر پر، اور شہادت پیغمبر کے بعد چند افراد نبی کے جنازے میں. اور مولا علی کے ساتھ کیا ہوا، امام حسن کے ساتھ کیا ہوا، امام حسین کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ جو عزاداری ہے اس کے ذریعے سے ایک تذکیر ہے، یاد دلانا ہے کہ اہل بیت کو یاد کرو. وہ وجوب معدتہم، اور یہ بھی دنیا کو بتایا جاتا ہے عزاداری کے ذریعے سے کہ اہل بیت کی معدت واجب ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربہ. غور کیجیے گا علی موسوی صاحب. والاصلاح والامر بالمعروف، اور عزاداری کے ذریعے سے اصلاح کی جاتی ہے، عزاداری کے ذریعے سے صحیح دین پیش کیا جاتا ہے، عزاداری کے ذریعے سے دین حسینی کو پیش کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہیں کہ لوگ اسلام کے نام پر یزید کے طغیان کو اور یزید کے جرائم کو اسلام کہہ دیں، یا یزید کے
بدنما کردار کو، افعال کو لوگ اسلام کہتے ہیں. لہٰذا صحیح معنوں میں اسلام کو اور دین کو اور شریعت کو پیش کرنا عزاداری کے ذریعے سے ہوتا ہے. کہ یاد رکھو اہل بیت کی محبت واجب ہے، اور اس عزاداری کے ذریعے اصلاح بھی ہوتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیونکہ امام حسین کا مقصد حقیقی یہی تھا کہ میں امر بالمعروف کروں گا اور نہی عن المنکر کروں گا. اور فرما رہے ہیں علی موسی صاحب، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عزاداری کے اہداف میں سے. سبحان اللہ. ایک ہدف اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام ہم اس لیے عزائے حسینی کرتے ہیں. امام حسین ابن الرسول ہیں، امام حسین ضبط الرسول ہیں، امام حسین نور الرسول ہیں، امام حسین سبط الرسول ہیں، امام حسین علیہ السلام قلب رسول ہیں، امام حسین علیہ السلام روح رسول ہیں. جی کیا 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 اس عزاداری کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم باطل کو کچلتے چلے آئے ہیں اور حق کا احیا کرتے چلے گئے؟ اس کو بھی تھوڑی سی روشنی دیجیے، مطلب اس کی تھوڑی سی تاریخ بیان ہو جائے. مختلف ادوار کے اندر بنو امیہ کے بعد بنی عباس کے بعد چھوٹے موٹے جو سلاطین آتے رہے، مطلب عزاداری کا سیلاب بڑھتا چلا گیا، رونگتا چلا گیا، ہر بیریئر کو گرا دیا اس نے، ہر ہرڈل کو عبور کر لیا. تو اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے. یقیناً دیکھیے، عزاداری کے ذریعے سے پوری دنیا کو بیدار کرنا. عزاداری یعنی بیداری، عزاداری یعنی انقلاب، عزاداری یعنی جگانا، عزاداری یعنی فکر بشر کے اندر ثور حسینی کو نقش کر دینا اور پیغام حسینی کو انڈیل دینا. عزاداری کو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں اور ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ نجد فی التاریخ بأن معاویہ کان قد شکل عصابات لارسالها الى العراق مرکز حکم الامام علیہ السلام. اگر ہم دور دیکھیں علی بن ابی طالب کا، تو معاویہ کی تاریخ یہ تھی کہ وہ قد شکل عصابات لارسالها، معاویہ نے بہت سارے مافیات کو تیار کیے تھے اور گنڈوں کو تیار کیے تھے اور قطاع الطرق کو تیار کیے تھے. علی موسی صاحب غور فرما رہے، جن کا کام یہ تھا کہ وہ مولا علی کی حکومت میں خلل واقع کریں. اور کیا کرتا تھا معاویہ ابن ابی سفیان؟ لإغارۃ علی اہل الحدود، جو حدود پر لوگ ہوتے تھے ان پر یہ حملہ کرتے تھے. قطاع الطرق، عصابات، مجرمین، فاسقین، قاتلین، دہشت گرد کا ایک گروہ تیار کر کے حدود پر معاویہ ابن ابی سفیان بھیجتا تھا تاکہ علی بن ابی طالب کی حکومت میں خلل واقع ہو سکے. اور یہ افراد جو عصابات تھے، جو ارہابیین تھے، جو مجرمین تھے، جو قاتلین تھے، جو مفسدین تھے، ان کا کام یہ تھا کہ یہ زعزعۃ الاستقرار کرتے تھے، یعنی استقرار کی کیفیت میں خلل واقع کرتے تھے اور حکومت کے خلاف سازش کرتے تھے. یہ سارے کے سارے گنڈے، موالی اور مافیا اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، لٹیرے ہوتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وَنَحْبِ الْأَمْوَالِ مِنْ عَجْلِ زَعْزَةِ الْإِسْتِقْرَارِ، جن کو یہ معاویہ بھیجتا تھا یہ مال کو لوٹ لیتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے اور مال کو لوٹتے تھے. کیوں لوٹتے تھے؟ لوگوں تاکہ جو ہے وہ وہاں کے استقرار پر اثر پڑے، حالات پر اثر پڑے اور لوگ علی بن ابی طالب کے خلاف ہو جائیں اور یہ کہیں کہ علی بن ابی طالب کی حکومت میں اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، چوری ہو رہی، ڈکیتی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے. تو یہ سارا کی ساری پلاننگ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے. والامن، اور امن کو خراب کرنا. وکثر ثقۃ الناس، غور کیجیے گا، بے حکم امیر المومنین. اور یہ کوشش اور پلاننگ یہ تھی کہ جو لوگوں کا ثقہ ہے، جو بھروسہ ہے لوگوں کا علی بن ابی طالب پر، اس کو توڑا جائے. جب ہم اس طرح کے حالات کو کریٹ کریں گے تو لوگ علی بن ابی طالب کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے کہ علی حکومت کر رہے ہیں اور ڈکیتی پڑ رہی حدود پر، علی کی حکومت میں چوری ہو رہی، علی کی حکومت میں اس طرح سے حملہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری پلاننگ عصابات کے ذریعے سے معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے تھی. اور میں یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ باقاعدہ میرے پاس روایت ہے، میرے پاس الفاظ ہیں، میرے پاس حوالے ہیں، میرے پاس جو ہے ریفرنس ہے، وہاں سے میں عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح کے حالات کو کریٹ کرتے تھے. اس کے بعد تاکہ لوگ جو ہے وہ بدظن ہو جائے علی بن ابی طالب سے. اس کے بعد دوسرا کام کیا تھا معاویہ کا؟ انہ کان یطرح قضیۃ مقتل العثمان. اور دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ خلیفہ عثمان کے قتل کا جو سلسلہ ہوا تھا اس کی سازش تو خود معاویہ نے رچی تھی، اور اس کے بعد جو اس سلسلے کو باقاعدہ اٹھاتا تھا اور یہ کہتا تھا خلیفہ ثالث کا قتل ہو گیا اور یہ ہو گیا اور اس میں علی شریک تھے اور فلاں تھا. یعنی باقاعدہ ہر طرح کا محاورہ اس نے اپنایا علی بن ابی طالب کے لیے. کیوں یہ کرتا تھا؟ تاکہ جو متمردین افراد ہیں وہ علی بن ابی طالب کی حکومت میں ذوق پیدا کر سکیں، کمزوری پیدا کر سکیں. غور کیجیے گا، میں آ رہا ہوں بہت اہم موضوع کی طرف.
بالکل اور لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ معاویہ کا اصل روپ اس وقت لوگوں کے سامنے آ گیا جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے ہاتھ میں حکومت دے دی، اور ایسا بیٹا جو قاتل نفس زکیہ تھا، شارب الخمور تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ تو اب یہاں پر ہم ایک جملہ عرض کرتے ہیں کہ الیست هذه من مصادقه الباطل، یہ سارا کا سارا کام جو معاویہ اور یزید کا تھا، کیا یہ باطل کو زندہ کرنا نہیں تھا؟ باطل کو زندہ کرنا تھا۔ وَإِمَاطَةِ الْحَقِّ، اور حق کو مارنا تھا، یعنی حق کے خلاف اٹھنا تھا، حق کے پرچم کو سرنگو کرنے کی کوشش تھی۔ اب ہم یہاں پر جو جملہ ہے عرض کرنا چاہتے ہیں، فالامام الحسین علیہ السلام قام، امام حسین کا جو قیام تھا، لِإِحْيَاءِ الْحَقِّ، تاکہ حق کے پرچم کو بلند کریں، وَإِمَاطَةِ الْبَاطِلِ، اور باطل کے پرچم کو سرنگو کریں۔ تو عزاداری اس لیے کی جاتی ہے کہ ساری کی ساری سازشیں جو معاویہ کے دور میں ہوئی، یزید کے دور میں ہوئی، اور حق کے پرچم کو سرنگو کرنے کے لیے یا حق کے خلاف جو سازشیں ہوئی وہ دنیا کے سامنے آ جائے، اور باقاعدہ باطل سے لڑا جائے، اور باطل کا مقابلہ کیا جائے، اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی جائے۔ تو عزاداری اس لیے ہے کہ حق کو زندہ رکھا جائے، یعنی وہی استمرار، وہی استقرار، وہی امتداد جو ثورہ امام حسین کا ہدف تھا اور مقصد تھا اور ایم اور آبجیکٹو تھا، کہ دین کو زندہ کیا جائے اور زندہ رکھا جائے۔ تو امام نے اپنی قربانی کے ذریعے سے دین میں روح ڈال دی، یعنی امام حسین کی قربانی جو ہے وہ روح بن گئی دین کی، ورنہ تو جو پلاننگ تھی معاویہ کی، جو پلاننگ تھی یزید کی، اس کے حساب سے تو یہ تھا کہ باطل کو زندگی دی جائے اور حق کو مارا جائے، لیکن امام حسین نے اپنے قربانی کے ذریعے سے حق کو زندگی دی اور باطل کو کچل دیا۔ وَإِزَالَةِ مِنَ الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ مُسْتَعِدًّا لِلتَّضْحِيَةِ بِكُلِّ مَا يَمْلِكُهُ فِي هَذَا السَّبِيلِ۔ امام حسین علیہ السلام علیہ موسی صاحب اس حق کی زندگی کے لیے اور احیاء حق کے لیے تمام قربانی کے لیے تیار تھے۔ امام حسین کو پتا تھا احیاء حق کے لیے، پرچم حق کی سربلندی کے لیے بڑی قربانی دینی ہو، معلوم تھا علی اکبر کو قربان کرنا ہوگا، معلوم تھا قاسم کو قربان کرنا ہوگا، معلوم تھا جناب عباس کو قربان کرنا، یہ بھی معلوم تھا کہ روز عاشورہ میں خود بھی دین اسلام پر قربان ہو جاؤں گا۔ تو عزاداری کے ذریعے سے یقیناً باطل کو کچلا جا سکتا ہے، اور باطل کا اصل روپ، اگر باطل اسلام کا چہرہ اوڑھ لے، باطل آپ کو مسلمان کہنے لگے، باطل اپنے آپ کو خلیفہ کہنے لگے، باطل اپنے آپ کو حاکم مسلمین کہنے لگے، تو لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ اس عزاداری کے ذریعے سے باطل کے چہرے سے نقاب کو نوچا جاتا ہے کہ پہچان لو باطل کو، پہچان لو، ابھی بھی وقت ہے، پہچان لو باطل کو، اور عزاداری ہر روز کرنا۔ جب حسین کا تذکرہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ حسین کے خلاف جو باطل کھڑے تو ان کا بھی ذکر ہوگا اور ان کو کچلنے کی بات ہوگی۔ جی اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عزاداری کے اندر جو ایک روح ہے، اور وہ جو روح ایک عزادار کے اندر ایک کیفیت کو ایجاد کرتی ہے۔ جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے، یوں تو عزادار امام حسین اسلام کے عزادار جو ہیں وہ سال بھر جو ہے اس کے اثر سے باہر نہیں آتے ہیں، ہر وقت اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی طرف رجوع کی کیفیت میں رہتے ہیں، مگر جو ایک خاص طور سے محرم کا چاند، ہلال ماہ محرم طلوع ہوتا ہے، اس پہ ایک کیفیت کو وہ ایجاد کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ ایک پوری قوم، ایک ملت علیحدہ سے نظر آتی ہے۔ انسان ہے، انسان کے اندر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، آپس میں جھگڑے، دشمنیاں، سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں خاندانوں میں آپس میں، مگر ایک ہلال ماہ محرم کی ہم اسے ایک برکت ایسی دیکھتے ہیں کہ سب آ کر ایک فرش اعضا پر، چھوٹا بڑا، امیر غریب، کالا گورا، سب آ کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور مقصد ایک ہو جاتا ہے۔ تو اس کیفیت پہ ذرا سی بات کر لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ دیکھیں، چونکہ اس قربانی کا تعلق روح سے ہے، یہ قربانی روح کی قربانی ہے، یہ قربانی امام حسین کا جو تعلق ہے بشر سے روحانی تعلق ہے، اور امام حسین نے جو صحرائے کربلا میں لہو بہایا ہے اور جوان بیٹوں کو قربان کیا، اس قربانی کی کیفیت اتنی بلند ہے اور اتنی بالا ہے کہ بشر کے شعور میں جب حسین آتے ہیں تو ان کی فکر میں انقلاب آ جاتا ہے، یعنی حسین یعنی انقلاب، حسین یعنی باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے والا امام، حسین یعنی جس نے صحرائے کربلا میں ثورے کا قیام کیا۔ تو جب ایک عزادار محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور محرم کا چاند دیتا ہے
تو اس کے دماغ میں کربلا رچ اور بس جاتی ہے. اب وہ پورے بس کربلا کے مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اسے مقتل دکھائی دیتا ہے، اسے اکبر کی شہادت دکھائی دیتی ہے، اسے قاسم کے لاش کے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں، اسے کسی مقام پر عباس کے کٹے ہوئے بازو دکھائی دیتے ہیں، کسی مقام پر مظلوم کربلا کی آواز سنائی دیتی ہے کہ الان انکسر ظہری، اما کربلا میں میری کمر ٹوٹ گئی. تو ہر عزادار کو کربلا کے تمام مناظر دکھائی دیتے ہیں، اور وہ اپنی روحانی کیفیت سے وہ کربلا کے مناظر کو دیکھتا ہے اور سنتا بھی ہے. مجلس میں مشارکت جب کرتا ہے تو ایک فزیکل اس کی مشارکت ہے، لیکن اس کی روح کربلا پہنچ جاتی ہے. اور جب روح اور فکر اس کی کربلا پہنچ جاتی ہے اور کربلا سے اتصال ہو جاتا ہے، تو وہ تمام مناظر کربلا کو اور تمام مصائب کربلا کو وہ درک کرتا ہے، اور اس کے ابعاد کو اور اس کے اعماق کو اور اس کے اہداف کو وہ درک کرتا ہے. اور جب درک کرتا ہے تو اس کے ذہن سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں کہ کل میرا کس سے اختلاف تھا، کون کیا ہے. وہ تو فرش حسین پر بیٹھتے وقت یہ بھی نہیں دیکھتا کہ فرش کیسا ہے، فرش نیا ہے، پرانا ہے، دھول ہے اس کے اوپر، نہیں، زمین پر بیٹھ جاتا ہے. بڑے بڑے میں نے صاحبان دولت کو دیکھا ہے جو پورے سال جو ہے وہ کرسی سے نہیں اترتے، لیکن محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی وہ کرسی تلاش نہیں کرتے، وہ فرش تلاش کرتے ہیں جس فرش پر مادر حسین آتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا روحانی اثر ہے محرم کے چند کا نمودار ہونا، اور ہر فرد اور ہر عزادار کا اتصال ہونا کربلا سے اور امام حسین سے. میں ایک جملہ اور دیباچے مرض کر دوں کہ امام حسین صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، امام حسین صرف ایک تاریخ میں 61 ہجری میں قتل ہونے والے ایک فرد یا ایک امام کا نام نہیں ہے، بلکہ امام حسین کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو امام حسین کے وجود میں 1,24,000 نبیوں کا کمال سمٹا ہوا ہے. یعنی صحرائے کربلا میں اگر حسین بیعت کرنے یزید کی تو 1,24,000 نبیوں کی نبوت چلی جائے، دین مٹ جائے، شریعت مٹ جائے، توحید پر حرف آئے، باطل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا. تو امام حسین کو صرف امام حسین کی شکل میں نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ حضرت آدم کی نبوت جو ہے وہ اس کے مظہر ہیں حسین کربلا میں، نوح کی نبوت کے مظہر ہیں حسین کربلا میں، یا یوں کہہ دو 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کے بقا کے ذمہ دار حسین ہے. یعنی امام حسین کا کربلا میں جانا گویا 1,24,000 نبی کھڑے ہیں کربلا میں، صرف حسین نہیں کھڑے ہیں، 1,24,000 نبی روحانی طور پر امام حسین کے وجود میں کھڑے ہیں. اب صرف امام حسین تنہا نہیں، اب حسین کی جو مخالفت کر رہا ہے وہ آدم کا مخالف ہے، وہ نوح کا مخالف ہے، وہ حضرت ابراہیم کا مخالف ہے، وہ نبیوں کے سلطان و سردار کا مخالف ہے. اس لیے کہ حسین کسی ذاتی مسئلے کے لیے کربلا نہیں گئے ہیں، امام حسین دین کی بقا اور احیاء دین کے لیے گئے. عزاداری میں ہم نے ایک چیز اور بھی قبلہ دیکھی کہ ہر انسان مختلف قلبی طور پر مختلف ہوتا ہے، بعض لوگ قلبی طور پر کمزور ہوتے ہیں، بعض مضبوط ہوتے ہیں، مگر عزاداری کی جب روح اور وہ کیفیت ایجاد ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بزدل سے بزدل شخص بھی مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی جان دینے پر تیار ہو جاتا ہے. جو ایک ایسی قوت اس کے اندر جو ایک حماسہ پیدا ہوتا ہے، جو قوت پیدا ہوتی ہے، جو ایک جذبہ شوق شہادت پیدا ہوتا ہے، کسی چیز سے، کسی باطل سے، کسی سورما سے نہ ڈرنے کا جو ایک جمبہ ایک ایجاد ہوتا ہے. کیا سید الشہداء کی وہ مرہون منت کی ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کی تاریخ عرب کو کھنگال کے دیکھا جائے تو عرب چونکہ جنگجو قوم ہے اور جنگ جدال اور اس کے قصے ان کے زیادہ جو ہے وہ معروف ہوتے ہیں، اور عرب کے چوراہوں پر لوگوں نے لکھا کہ عرب کے چوراہوں پر شجاعت حیدریہ کا ذکر بیٹھ کے کیا کرتے تھے عرب. مگر جب امام حسین السلام نے کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں قیام کیا اور میسرے کو میمنے پر اور میمنے کو میسرے پر پلٹ دیا اور قرب لشکر میں در آئے تو شجاعت حسینیہ کے تذکروں نے شجاعت حیدریہ کی جگہ لی. کیا یہ جذبہ عزاداری کے اندر اور وہاں سے اس کی روح کی کیفیت کو ایجاد کرنا، اس پہ تھوڑی سی بات کریں. جزاکم اللہ خیر الجزا. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ فکر کو زندگی عطا کرتی ہے، روح کو زندگی عطا کرتی ہے، اور بشر کی فکر میں ایک امتداد پیدا کرتی ہے اور اس کی فکر کو اتصال دیتی ہے کہ فکر آپ کی متصلہ ہے امام حسین کی اس قربانی سے اور اس نہضت سے اور اس ثورہ سے جو امام حسین نے زمین کربلا میں پیش کیا. اب یہاں پر بین القوسین میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ یاد رکھیے گا
نبی کے بعد علی بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب کے بعد امام حسن اور امام حسن کے بعد امام حسین، یعنی پورے جہان بشریت میں جب امام حسین علیہ السلام نے اس ثورے کو قیام کے لیے یا اس قربانی کے لیے، اس ثورہ کے لیے امام جب نکلتے ہیں اور صحرائے کربلا تک جاتے ہیں، لوگوں کا نہ آنا اور امام کا ساتھ نہ دینا یہ بھی کوشچن مارک ہے کہ پوری دنیا میں کیا مسلمان نہیں تھے؟ صرف 72 امام حسین کربلا میں 72 ہیں صرف امام کے ساتھ یا 71 امام کے ساتھ؟ تو اتنے افراد انکلوڈنگ امام حسین 72، 71 ساتھی اور 72، تو اتنے افراد یا اتنے لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ تو بنیادی طور پر اگر اس دور میں بھی ہم آج غور کریں، قربانی پیش کرنے کے بعد بھی آج دیکھ لیے امت مسلمہ کو کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ علی موسی صاحب کیا کرتے ہیں؟ امام حسین کو بانٹ رہے ہیں، امام حسین کو تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ شیعوں کے امام، وہ فلاں سنی کے امام ہے یا شیعوں کے۔ تو امام حسین کو تقسیم کر دیا گیا کہ شیعہ امام ہے اور غیر امام حسین، نہ شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہے یہاں پر، یہاں پر امام حسین بشریت کے امام ہے۔ یہ غور کرنا چاہیے کہ امام حسین یا اہل بیت اطہار جہان بشریت کے امام ہیں، جہان بشریت کے آدھی ہیں، سنی اور شیعہ میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا جہاں جہاں میری آواز جاری، اور ہمارے بھائی اہل سنت، خدا سلامت رکھے اہل سنت بھائیوں کو، جہاں تک یہ آواز جاری وہ سنیں اور غور کریں کہ ابھی بھی وقت ہے اس قربانی کی جو نہضت ہے اور جو تحریک ہے اور جو ثورہ ہے، اس میں آپ کو شامل ہونا چاہیے، اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آج جو بھی آپ نے موسی صاحب کہا کہ یہ کیسی قربانی تھی کہ جس میں جو ہے وہ ایک جوش پیدا ہوتا ہے اور حماس پیدا ہوتا ہے، اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس کربلا کے صحرا میں اور اس ثورہ میں امام نے جو فہرست تیار کیا ہے اس میں گڑا دوست حبیب بھی ہے، جو کمر میں پٹکا باندھ کے مقتل میں جا رہا ہے اور دنیا کے تمام بوڑھوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ نصرت حسین کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی ہے، جذبہ دیکھا جاتا ہے، محبت دیکھی جاتی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ امام سے اتصال اس کا کیسا ہے۔ اسی طریقے سے 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، جب امام حسین کہتے ہیں حل من ناصرین ینصرنا، تو آپ دیکھیں کہ 6 ماہ کا بچہ جھولے سے اپنے آپ کو گرا، جبکہ عرب کا جھولا جو ہوتا تھا اس کے دونوں طرف اس طرح سے باقاعدہ لکڑیاں لگی ہوتی تھی، بچہ آسانی سے گرا نہیں سکتا یا گر نہیں سکتا جھولے کے اندر سے، جھولا یوں ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ چاروں طرف سے اس کے لکڑیاں ہوتی تھی، تو اس جھولے سے اپنے آپ کو گرا دینا علی اصغر کا اس بات کی دلیل ہے کہ مقتل میں، صحرا میں، کربلا میں، ثورہ حسینی میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی حسین کی آواز پر لبیک کہہ رہے تھے، اس لیے کہ امام حسین کی آواز میں وہ امتداد پایا جا رہا تھا۔ امام حسین کی آواز میں وہ آواز تھی جو آدم کی آواز تھی، نوح کی آواز تھی، آواز ابراہیمی ہے یہ، آواز محمدی ہے یہ۔ تو آج جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، آپ سمجھ لیجیے عزاداران مظلوم کربلا کہ صرف امام حسین کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس تذکرے سے آدم کی بھی بقا ہے، نوح کی بھی بقا ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی بقا ہے، دین کی بھی بقا ہے، صرف امام حسین کا تذکرہ نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جہان بشریت کے مسلمان اٹھیں اور اٹھ کر فرش حسین پر بغیر تفریق ملت و مذہب آ جائیں اور آ کر مظلوم کربلا کا ذکر کریں، اور اس عزاداری کے ذریعے سے ایک دنیا کے اندر ایک پیغام دے، وہی پیغام دے جو حسین کا پیغام ہے، وہی مقصد بیان کریں جو امام حسین کا مقصد ہے۔ تو امام حسین چونکہ جو نکلے تھے وہ روح ڈالنے کے لیے نکلے تھے دین کے اندر، تو اس کے امتداد کے کوئی لیے، ایک اس کے ثورہ استمرار کے لیے، اس کے استقرار کے لیے عزاداری ضروری ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک ثورہ، ثورۃ الحسینی جیسا ایک انقلاب، یعنی انقلاب حسینی جیسا ایک نہضت، ایک تحریک نہضت حسینی جیسی کوئی دنیا پیش تو کرے آخر، کوئی ایک رہنما ایسا دکھائے کہ جس طرح سے امام حسین السلام کے لیے لوگوں نے قربانی دی۔ مثلا آج کربلا جانا، زیارت کرنا، ہو کر آ جانا، وہاں پر جو فیسلٹیز ہیں اس سے استفادہ کرنا، رکنا، قیام کرنا بہت آسان ہے۔ ایک زمانہ تھا، ابھی قبلہ آپ اس کے اوپر اپنی مطلب ایک عالمانہ رائے دیں گے، میں طالب علمانہ سوال کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ کہا گیا کہ ہاتھ کاٹ دو، ایک ہاتھ کٹوایا چلے گئے۔ اب ہاتھ کٹوائی، یہ سننا بہت آسان ہے کہ ہاتھ کٹوائے چلے گئے، ہاتھ میں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہاں فرسٹ ایڈ نہیں ہے، وہاں کوئی اس کو بینڈیج نہیں کر رہا ہے، اس کو باندھ نہیں رہا ہے، مطلب اس نے ہاتھ کاٹا ہے اور وہ لے کے چلا گیا کٹا ہوا ہاتھ۔ پھر کہا کہ دونوں اگلے سال دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پیر کاٹو یا پھر دو بھائیوں میں سے ایک کی گردن کاٹ دو۔ یہ قیمت چکائی ہے کربلا کو آج جو کربلا آباد ہے۔ تو مگر امام حسین السلام کے انقلاب نے آمادہ کیا ہے نا لوگوں کو۔ کیا انسان کی فطرت آج تبدیل ہو گئی ہے کیا؟
کیا اس وقت انسان کی فطرت کچھ اور تھی؟ کیا اس وقت انسان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ آج تکلیف ہوتی ہے؟ یا آج تکلیف ہوتی تھی آئندہ جو ہے وہ تکلیف نہ ہوگی؟ انسان کی فطرت کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، کل بھی تکلیف ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے۔ تو کس جذبے کے تحت ہاتھ کٹوا رہے تھے، کس جذبے کے تحت گردنیں کٹوا رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے؟ تو یہ اس منزل کے اوپر انسان کو جو عزاداری لے کر آئی، جو سورت الحسینی نے اس کو اس مقصد کے لیے ابھارا، اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر ذرا عالمانہ رائے آپ کی۔ دیکھیں، وہ جذبہ عشق تھا اور وہ جذبہ محبت تھی، اور محبت کا وہ جذبہ تھا اور عشق کا وہ جذبہ تھا جو عزادار زیارت مقدم کربلا امام حسین کے لیے اپنے ہاتھ کو کٹوا رہے تھے۔ دیکھیے، ایک انگلی کٹوانا بہت مشکل کام ہے، ایک انگلی کٹ جائے اور اس کے درد کو، تکلیف کو برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ چہ جائے کہ ارادتاً جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کو کٹوا دینا اور مولا حسین کی زیارت کے لیے جانا، یہ عشق کی علامت ہے۔ جیسے جناب ابراہیم عشق خدا میں آگ میں کود گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل سوچ رہی تھی کیا کرو گے، آگ ہے، آگ کی فطرت ہے، جلا دینا، جل جاؤ گے، جل جاؤ گے، آگ کی فطرت ہے، جلا دینا، آگ جلا دے گی، مگر عشق کہہ رہا تھا نہیں، جس سے محبت ہے وہ ہمیں بچائے گا۔ تو یہ جنون ہے، یہ عشق مظلوم کربلا کا جنون ہے کہ ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، گردن کٹ جائے، سر کٹ جائے۔ اور اس کے بعد بھی میں ایک جملہ کر دوں کہ صدام کے ایک فوجی نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ کتنے لوگ حسین کے ساتھ ہیں اور کتنے لوگ صدام کے ساتھ ہیں، تو اس میں سے آواز ہے، یہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں، انا مع الحسین، آواز دی ایک جوان نے کھڑے ہو کر، انا مع الحسین، میں حسین کے ساتھ ہوں۔ مجرم نے، قاتل نے ایک مرتبہ اٹھایا اور گن اور اس جوان پر گولیاں چلا دی اور فوراً سے مار دیا۔ پھر آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ کون صدام کے ساتھ ہے اور کون حسین کے، من مع صدام و من مع الحسین علیہ السلام، کون صدام کے ساتھ ہے اور کون حسین کے ساتھ ہے۔ پھر دوسرا جوان اٹھا، کہتا انا مع الحسین، میں حسین کے ساتھ ہوں، اور اس تمام لوگوں کے سامنے اس کے اوپر گولیاں چلا دی گئی، اور یہ یوٹیوب میں موجود بھی، آپ دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد وہ تڑپ تڑپ کے ہائے حسین کہہ کے چلا گیا۔ اسی طرح سے کثیر تعداد میں وہ پوچھتا رہا اور لوگوں نے کہا ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں، دیکھ رہے تھے کہ گولیاں چل رہی اور مجھے مار ڈالے گا، قتل کر دے گا، مگر کہا ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جنون عشق، یہ معدت، یہ پریکٹیکل معدت ہے، یعنی جس معدت کا سوال قرآن نے کیا، فاسألو، قرآن نے جو کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربى، نبی سے کہہ دو کہ ہم اجر رسالت نہیں چاہتے، قربہ سے معدت کریں۔ معدت جو ہے عشق کی انتہا کا نام ہے، معدت قربانی مانگتی، محبت میں قربانی نہیں ہے، لیکن معدت عشق کی انتہا کا نام معدت ہے، جہاں جنون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جسم زخمی ہو جائے گا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جسم میں تیر لگ جائے گی۔ کربلا میں جو امام کے اصحاب ہیں وہ معدت کی منزل میں، معدت کی منزل میں کیا مطلب، یعنی جنون کے آخری منزل پر ہیں، عشق کے آخری منزل پر ہیں۔ اب تیر جسم میں لگے گا تو درد تو ہوگا، مگر ارادہ کمزور نہیں ہوگا۔ کسی بھی صحابی امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ مولا جلدی نماز پڑھ لیجئے اس لیے کہ تیر برس رہے ہیں اور ہمارے سینوں کو تیر چھلنی کر رہے ہیں۔ تو یہ معدت کی ہزاروں کیفیت تھی۔ بار آپ کی اقتداء میں قتل کیے جائیں، آپ کی رامت اور خاک بنا کے اڑا دی جائے، پھر بھی لبیک یا حسین واپس آتے رہیں گے۔ اللہ پھر بھی لبیک یا حسین ہم کہیں گے۔ تو یہ پسلیاں ٹوٹنے کی آواز تو آئی ہے صحرائے کربلا میں، تیروں کے برستے ہوئے تیروں سے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز تو آ رہی تھی، مگر ارادے ٹوٹنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اور کسی نے یہ تک نہیں کہا مولا سے کہ جلدی کر لیجیے اس لیے کہ تیر بہت برس رہے ہیں، اور ایک ساتھی گر گیا، اس کی شہادت ہو گئی، اور دوسرے ساتھیوں کے سینے پر تیر ہی تیر ہیں، مولا جلدی کلیے نہ کہنا۔ اس بات کی دلیل ہے یہ معدت پریکٹیکل کربلا میں اصحاب حسین نے دکھایا ہے۔ تو آج جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، اگر وہ پریکٹیکل معدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے آ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ایک انسانیت کا پیغام، ہیومینٹی کا پیغام، مورالٹی کا پیغام پوری دنیا میں جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ حسین مظلوم علمبردار امن ہیں، حسین مظلوم علمبردار انسانیت ہیں، حسین ہی علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ جس کے پرچم تلے پوری دنیا آ سکتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کوئی رہبر دکھا، کوئی رہبر دکھائی نہیں سکتا، نہ کسی کے پاس کوئی رہبر ملیں گے اس طرح سے۔ بھگوڑے ملیں گے، بد کردار ملیں گے، لٹیرے ملیں گے، خائن ملیں گے، قطاع الطرق ملیں گے، شارب الخمور ملیں گے،
اور سقیفہ میں کچھ ایسے رقاص کی اولاد ملیں گے، تمام افراد ملیں گے، لیکن صحیح معنوں میں وہ شخصیت نہیں ملے گی جس کی طہارت کی ذمہ داری قرآن لے رہا ہو، یہ کہہ کر کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور وہ افراد نہیں ملیں گے کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر یہ عیسائی نجران کے یہ کہہ اٹھیں اور چیخ اٹھیں اور آواز دیں نبی سے کہ رک جائیے، مباہلہ نہ کیجیے گا، ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ چلنے لگے۔ تو ایسی شخصیت اور ایسے رہبر نہیں ملیں گے، لہٰذا یہ واحد حسین ہے پوری کائنات میں کہ جس کے پرچم چلے پوری دنیا آ سکتی ہے اور آ کر پرچم انسانیت کو بلند کر سکتے ہیں۔ اور ابھی بھی وقت ہے، میں جہان مسلمین سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور ان سے گزارش بھی کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، حسین کے پرچم چلے، صحیح معنوں میں آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف محرم میں حسین حسین اور سیدنا حسین، نہیں، پریکٹیکل پورے سال حسین کے ساتھ رہو، پوری زندگی حسین کے ساتھ رہو، اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن پر لعنت کرو اور ان سے باقاعدہ بیزاری اختیار کرو۔ اس لیے آپ کہیں گے کیوں؟ اب آپ دیکھیں، ایک جملہ عرض کر دوں، بین القوسین کی جب علی کی بیٹی پہنچی ہے تو علی کی بیٹی جو ہے دربار میں جانے کے بعد کہتی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر گمان نہ کریں یہ کیا، انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لیزدادوا اسما ولہم عذاب مہین۔ بی بی جو ہے دربار میں یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور لوگ اسے مسلمان کہہ رہے ہیں، وہاں پر قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن بی بی کیا کہہ رہی ہیں کہ کافر گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے حکومت ہے، بلکہ مہلت انہیں دی گئی تاکہ جو بچے کچے اور بھی گناہ ہیں وہ کر سکیں اور ان کو سخت ترین اور ذلیل ترین عذاب میں مبتلا کیا جا سکے۔ تو مفتی کائنات کی بیٹی، مملکت شرف کی شہزادی جناب زینب نے یہ فتویٰ دیا، یاد رکھو جو حسین مظلوم کا دشمن ہے وہ کافر ہے، اگرچہ وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین کا دشمن کافر ہے، چاہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ یزید اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا تھا اور اس کے دربار میں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، مگر بی بی اسے کافر کہہ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب دشمن حسین کسی بھی دور کا ہو، دشمن اہل بیت کسی دور کا ہو، دشمن ائمۃ الاطہار کسی بھی دور کا ہو، چاہے خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دشمن حسین ہے تو کافر ہے۔ یہ بی بی نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے اور اعلان کیا اس آیت کے ذریعے۔ 11 منٹ رہ گئے، اس میں ہم نے ابھی مسائل پہ بھی جانا ہے اور تقریباً ایک پوائنٹ اور ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے سامنے کہ عزاداری کے ذریعے سے شورا کے ہدف کو جو ہے وہ قائم کرنا، یہ بھی ایک ہدف ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اس میں عزاداروں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں یہاں پہ، یقیناً جزاکم اللہ انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی۔ جی ہاں، یقیناً ہر فرد اور ہر عزادار مرد اور ہر عزادار عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس ثور حسینی کی بقا کے لیے محنت کرے۔ صرف مجلس حسین میں شرکت کر لینا، مجلس حسین میں چلے جانا، سن لینا، یہ کافی نہیں۔ مجلس حسین میں جانا بہت بڑا ثواب ہے، مجلس حسین سن لینا، جلوسوں میں شرکت کر لینا بہت بڑا ثواب ہے۔ بٹ آپ نے ثور حسینی کے لیے کیا کیا؟ آپ نے امام حسین کی اس قربانی کو سنا تو آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے مشارکت کی؟ امام حسین جو آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، امام حسین صرف کربلا میں موجود افراد کو تھوڑی بلا رہے ہیں، اس لیے کہ سب تو شہید ہو چکے تھے، صرف حضرت علی اصغر بچے تھے اور امام زین العابدین بیمار تھے، امام باقر چھوٹے تھے۔ تو امام کس کو بلا رہے تھے کہ کون ہے جو ہماری نصرت کرے؟ آتی ہوئی نسلوں کو پکار رہے ہیں، آتے ہوئے جیل کو پکار رہے ہیں، آتی ہوئی نسلوں اور عزاداروں کو امام آواز دے رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں اس مشن میں، جو اس شورے میں جس کا قیام میں نے صحرائے کربلا میں کیا۔ تو ہر عزادار کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود چیک کرے کہ ثور حسینی میں میں کس حد تک شریک ہوں۔ پھر سے میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں ثورۃ الحسین میں کس حد تک شریک ہوں اور میں نے اس قربانی مظلوم کربلا کے لیے کیا کیا، یہ خود چیک کرے۔ اور اس کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ شرکت کرے، مشارکت کرے اور خدمت کرے مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بالکل صحیح۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور پروگرام میں ٹائم بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک پوائنٹ اور ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد مسائل پہ جاتے ہیں۔ عزاداری خود ایک نور ہے، عزاداری خود ایک نور ہے، اس سے جہالت اور جہل اس سے لڑا جا سکتا ہے۔ اس کے کچھ طریقے وضع فرماتے ہیں۔
یقیناً امام حسین کا قیام ہی باطل کے خلاف تھا، ظلمت کے خلاف تھا، طاغوت کے خلاف تھا، طغیان کے خلاف تھا، باغی کے خلاف تھا، بغات کے خلاف تھا، قاتل کے خلاف تھا، اندھیروں کے خلاف تھا۔ امام حسین مکمل نور ہیں، تو امام حسین کی عزاداری بھی نور ہے اور نورانی ہے، اس کے ذریعے سے باقاعدہ ظلمت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم زیارت اربعین میں ایک جملہ اگر دیکھیں تو اس جملے کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ یہ جملہ بڑا مشہور ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نکلنا اور امام حسین کی قربانی اس لیے تھی کہ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ عباد کو، بندوں کو جہالت سے نکالا جائے، اگنورینس سے نکالا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی، امام حسین کی کوشش، امام حسین کی محنت، امام حسین کی زحمت، امام حسین کی مشقت اسی لیے تھی کہ امت کو، جہان بشریت کو، پوری دنیا کے لوگوں کو جہالت کے دلدل سے نکالا جائے، اس لیے کہ جہالت کے دلدل میں انسانیت رینگ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، بے چین تھی، کرب میں تھی، تڑپ میں تھی، بے چینی میں تھی۔ تو امام کا مقصد تھا کیا؟ کہ جہان بشریت کو جہالت اور اگنورینس سے نکالا جائے۔ اور اس دور میں بھی اگر ہم غور کریں تو باقاعدہ عزاداری کے ذریعے سے ایک نور کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ علی مسیح صاحب، عزاداری نور ہے، تو اس عزاداری کے ذریعے سے نور کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑا جو ہے وہ پلان کیا تھا معاویہ نے اہل بیت اطہار کے خلاف۔ اس کو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ بنی امیہ کے زمانے میں، خصوصی طور پر معاویہ اور یزید کے زمانے میں، لم یکونوا علی معرفت ان بنی امیہ لیس خلفاء الرسول۔ یہ لوگوں کو اس بات کی معرفت نہیں تھی عہد معاویہ اور یزید میں کہ معاویہ اور یزید خلفائے رسول نہیں۔ اگر صحیح معنوں میں لوگوں کو معرفت ہوتی تو معاویہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور یہ کہتے کہ تم خلیفۃ الرسول نہیں ہو، اور یزید کے خلاف لوگوں کا کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ تو شارب الخمور ہے، تو خلیفہ رسول کیسے ہو گیا؟ تو بنی امیہ کے متعلق صحیح معنوں میں معرفت نہیں تھی۔ کیوں؟ وَذَلِكَ لِضُعْفِ الْبَصِيرَةِ، کیونکہ بصیرت کمزور تھی۔ بصارت تو تھی، دیکھ تو سکتے تھے، مگر بصیرت میں ضعف، بصیرت ضروری ہے۔ عزاداری اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اب بصیرت پیدا ہو اور بنی امیہ کا بدنما چہرہ لوگوں کے سامنے آئے۔ وَهَذَا التَّقْصِيرُ وَإِهْمَالُ مِنْهُمْ، یہ ان کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے تقصیر تھی اور عدم التفات کی، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ معاویہ کون ہے، یزید کون ہے، اور نہ کوئی اس کے بارے میں چیک کیا۔ بس اس نے کہا ہم خلیفہ مان لیا، یزید نے کہا ہم خلیفۃ الرسول مان لیا۔ تو فہم جاہلون بالحقیقت ولکنہم مقصرون فی جہلہم، تو یہ افراد جو معاویہ کے زمانے اور یزید کے زمانے میں اسے اپنا خلیفہ مان رہے تھے، وہ حقیقت میں وہ جاہل تھے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں مروان سے، کیا غور کیجئے گا، بہت عظیم جملہ آج میں پیش کر رہا ہوں اور اس کو پیش کر کے مصائب کی طرف آؤں گا۔ مولا امام حسین مروان بن حکم سے کہتے ان الخلافۃ محرمۃ علی ولد ابی سفیان، اے مروان سن لے، کیا مولا فرماتے ہیں خلافت حرام ہے اولاد بنی امیہ کے لیے۔ اور فرمایا علی موسی صاحب دے رہے ہیں آپ، خلافت کس پر حرام ہے؟ کس پر حرام ہے خلافت؟ اولاد بنی امیہ پہ۔ کما ان النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم حذر الناس، کیا من حیث قال، نبیوں کے سلطان نے تمام لوگوں کو، جہان بشریت کو متوجہ کیا تھا، کیا کیا تھا کہ اذا رأیتم معاویۃ علی ممبری فاقتلوہ، اگر معاویہ کو ہمارے ممبر پر دیکھو تو اس کو قتل کر دینا۔ یہ حکم پیغمبر ہے، حدیث پیغمبر ہے کہ اگر معاویہ کو ہمارے ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے طرف سے کچھ۔ وَلَقَدْ شَاهَدَهُ النَّاسُ عَلَى مِمبَرِ الرَّسُولِ وَلَمْ يَقْتُلُوهُ، لوگوں نے دیکھا ممبر رسول پر معاویہ کو لیکن اسے قتل نہیں کیا۔ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِفَاسِقٍ مِثْلِ يَزِيدَ، تو اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا ایک فاسق کے ساتھ جس کا نام یزید تھا۔ جب حکم تھا کہ معاویہ کو اگر میرے ممبر پر دیکھو تو قتل کر دینا، مگر لوگوں نے قتل نہیں کیا۔ جب قتل نہیں کیا تو اللہ نے ان کو مصیبت میں ڈال دیا۔
یزید جیسے فاسق و فاجر کے ساتھ. اب یہاں پر یہ بات عرض کرتے ہوئے بات سمجھ لینا چاہیے کہ آج اس دور میں عزاداری کے ذریعے سے یہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، مگر یہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بعد پیغمبر سے لے کر آج تک ابھی بھی بہت سارے لوگ ان کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. ان کو بیدار ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے بنی امیہ کے جرائم کیا تھے، معاویہ کا جرم کیا تھا. مولا علی کو گالی بک رہا ہے، مولا علی پہ لعنت کر رہا ہے معاویہ، اور آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کہیے. بھائی جو اہل بیت کو مخالف ہو، جو اہل بیت کا دشمن ہو، جو اہل بیت کو گالیاں بکے، جو سب و شتم کرے، باقاعدہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شتم کرتا تھا. جو اہل بیت پر سب و شتم کرے، علی پر کرے. مولا رسول اللہ کہتے ہیں انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو علی پر اگر کوئی سب و شتم کر رہا ہے تو نبی پہ کر رہا ہے نا، تو مسلمان کہاں سے رہا؟ خیر اس پر انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے. بالکل. مصائب جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام، بسم اللہ کرنا، مگر چند منٹ ہے صرف ہمارے آج پاس. کی دنیا میں اس مظلوم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں کہ جس کے بابا کو جب ہم نے شام سے غیر بھجوایا اور امام حسن کا کلیجہ کٹنے لگا تو دونوں ہاتھوں سے امام نے کلیجے کو پکڑ لیا اور تڑپنے لگے. حسین سے کہا کہ بھیا حسین، میرے کلیجے کے ٹکڑے اندر سے کٹ رہے ہیں، ذرا تشت منگا دو. جیسی تشت منگایا گیا تو تشت میں الٹی کی امام نے تو کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے اور اس وقت آہٹ محسوس ہوئی کہ علی کی بیٹی زین ہے. امام نے جلدی سے حکم دیا تشت کو ہٹا لو، تشت کو ہٹا لو، کہیں میری بہن زینب کلیجے کے کو تشت میں دیکھ نہ لے اور برداشت نہ کر پائے گی. میں کہوں گا مولا یہ تو امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، لیکن روز عاشورہ آپ کے لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو یہ بی بی یہ شہزادی دیکھے گی. تھوڑی سی دیر کے بعد حضرت قاسم آئے، باپ کے سینے پر عادتاً جیسے لیٹتے تھے لیٹنے لگے. امام نے ایک آہ بھری آہ، امام حسین نے بچے کو ہٹایا، جناب قاسم سے کچھ وصیتیں کی اور کہا یہ تعویذ آپ کے بازو پہ میرے لال باندھ رہا ہوں. جب میرا لال دیکھنا، یہ بات دیکھنا، جب میرا بھائی حسین تنہا ہو، مدد کے لیے پکارے اللہ. تو اس وقت اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. روز عاشورہ امام حسین کے اس بھتیجے جناب قاسم نے جب دیکھا ہر طرف العطش کی صدا ہے تو جناب قاسم نے امام حسین سے کہا چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے، مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. امام حسین نے کہا تم میرے بھائی کی نشانی ہو میرے لال، میں تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ کہا نہیں امو اجازت دے دیجیے، اس لیے کہ سکینہ کی سسکنے کی آواز آ رہی ہے، العطش کی صدائیں آ رہی ہیں، سب مارے جا چکے ہیں، کافی افراد شہید ہو چکے ہیں، مجھے جنگ لڑنے کی اجازت دے دیجیے. 13 سال کے قاسم کو امام حسین نے بالآخر اجازت دی اور حضرت قاسم علیہ السلام مقتل کی طرف چلے ہیں. مقتل میں جب حضرت قاسم نے جنگ کیا تو ہر طرف سے آواز گونجنے لگی یہ اولاد اہل بیت ہیں، انہیں مل کر حملہ ان پر کر دو اور مل کر اس بچے کو قتل کر دو. تو بنی امیہ نے اور فوج یزید نے جب مل کر اس بچے پر دونوں طرف سے حملہ کیا تو بچہ 13 سال کا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی سر پر گرز مار رہا تھا، کوئی تیر سے حملہ کر رہا تھا. 13 سال کا بچہ زمین کی طرف آنے لگا گھوڑے سے، آواز دے کے کہتا ہے امو میرا سلام لے لیجئے. جیسے حسین نے قاسم کی آواز کو سنا، حسین اور جناب عباس تیزی سے مقتل کی طرف دوڑے ہیں اور جب مقتل کی طرف دوڑے ہیں تو حضرت قاسم زمین پر آ چکے تھے. بہت سخت جملہ ہے، جب زمین پر آ چکے تھے تو ظالم کی فوج جو ہے وہ ایک طرف سے دوسرے طرف اور دوسرے طرف سے اس طرف فوج اور اس کے گھوڑے دوڑ رہے تھے. ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے حضرت قاسم کا جسم چھلنی ہو رہا تھا. قاسم ابھی زندہ تھے اور روح قفس انقری میں موجود تھی. قاسم آواز دیتے تھے، جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپ قاسم کے جسم پر آتے تھے ٹاپیں، حضرت قاسم آواز دیتے تھے امو بچاؤ. کبھی آواز دیتے تھے اماں میرا سلام لے لیجئے. جب امام حسین اور جناب عباس پہنچے ہیں تو قاسم کو تلاش کرتے ہیں
قاسم نظر نہیں آتے، اس لیے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کا نازنین بدن پامال ہو چکا تھا۔ لاش نہ تھی، لاش کے ٹکڑے ہی ٹکڑے تھے۔ اب امام حسین تلاش کرتے ہیں قاسم کہاں ہے، جب دیکھا کچھ لاش کے ٹکڑے یہاں ہیں، کچھ لاش کے ٹکڑے وہاں ہیں، کچھ لاش کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں صحرائے کربلا میں۔ امام حسین کے لیے سخت منزل تھی اپنے بھائی کی نشانی قاسم کے لاش کے ٹکڑے کو جمع کرنا۔ امام گھٹنا ٹیک کے زمین پر بیٹھ گئے، ابا کو اتارا، ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑوں کو امام نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک گٹری بنائی، اور بنانے کے بعد خیمہ گاہ کی طرف چلے، اور جب خیمہ گاہ کی طرف چلے، مائیں، یہ جملہ ان کے لیے سخت ہے، ماں خیمے میں اپنے بیٹے کے لاشے کا انتظار کر رہی ہے، لیکن لاشا تو نہ تھا، لاش کی گٹری تھی، اس گٹری میں ٹکڑے ہی ٹکڑے تھے۔ اب مجھے بتاؤ ماں اپنے بیٹے کو کہاں پیار کرے؟ ایک مرتبہ ام فروا نے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، ٹکڑے میں بیٹے کے چہرے کو تلاش کرنے لگی، جب بیٹے کا چہرہ نظر نہ آیا تو آواز دے کے کہتی ہے قاسم بتاؤ یہ ماں کہاں پیار کرے، تمہارا لاشا تو ہے مگر چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک ٹکڑوں کے درمیان ماں بیٹھ گئی اور آواز دے کے کہتی ہے پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرما، سلام و کربلا کی ان ماؤں پر جو اپنے بیٹے کے 13 سال کے بچے کے لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھ میں لے کر خدا سے کہہ رہی تھی خدا میری اس قربانی کو قبول فرما۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ پروردگار راجعون۔ اس جزاک عبادت اللہ کو اللہ۔ قبول فرما۔ پروردگار جو لوگ مریض ہیں، بہت سے لوگ گزارش کرتے ہیں، واسطہ ہے جناب قاسم کی شہادت اور لاش کے ٹکڑوں کا، ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفا یابی، اور جو بیمار ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اہل بیت چینل اور ان کے اراکین اور خدمت گزاران کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہم سب کو جزاک اللہ امام حسین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے ظہور میں جزاک تعجیل اللہ فرما، سب کو مولا کے نوکر میں شمار فرما۔ والسلام جزاک علیکم اللہ جزاک اللہ ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں جناب علامہ سید قلب عباس رضوی صاحب کے، آپ نے ایک مرتبہ پھر امریکہ سے اپنا قیمتی ٹائم الگ دیا ناظرین کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے مسلسل آپ کی محضر میں گفتگو سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل انشاءاللہ UK ٹائم